یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا، اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا ہے انسان بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے، تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیا، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں صبر کی دیر آر ٹو ٹائپس آف. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی واویلا تو نہیں کرے، نافرمانی تو نہیں کرے، لیکن ٹینشن سے منہ سے اور یوں ہی بنا رہے ہیں، کیا ہے نہیں ہو، بس منہ سے نکل نہیں رہے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے صبر کریں گے، کیا کریں، مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. ایسا ہوتا ہے نا. جیسے آپ بولیں کہ یار ماشاءاللہ آپ کیا گھر میں حالات صحیح چل رہے ہیں، بس کیا کریں، دنیا مسافر خانہ ہے، مفتی صاحب سے بیان میں سنا تھا، بس کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، جب اس کا حکم ہوگا تو سن لے گا ہماری بھی دعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونلی صبر. چلو گناہ نہیں کر رہا کم بخت، اللہ کا انکار نہیں کر رہا، کوئی حرام کام نہیں کر رہا. اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر کے ہٹو بچو ہو جائے جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا. وہ صبر یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنی زبان سے شکایت نہ جھلک رہی ہو. جیسے ہمارے حضرت نے غربت میں فرماتے ہیں کہ جو میں صبر نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا گناہ نہ ہو جائے. اللہ کہے گا صبر تو مصیبتوں پہ کیا جاتا ہے، تجھے مصیبت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ بلکہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ بادشاہ ہوں، اس لیے میں لوگوں سے الگ رہتا ہوں. تو اس کو سرے سے مصیبت سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر جمیل. کیا کرنا ہے؟ ایسا صبر جس میں کیا ہو؟ جمال ہو. اور لا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. رو بھی رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب اپنے عمل سے بھی شکایت نہیں کرنی، زبان سے بھی، تو پھر رو کیوں رہے ہیں؟ یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ آپ کے دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ رونا بھی نہیں آ رہا بچے کے گمنے میں، اس کا مطلب آپ کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. پھر تو قربانی نہیں ہے نا. اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کہہ رہا ہے بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ صبر جمیل نہیں، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، نہ آنکھوں کو روک سکتے ہیں نہ دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کہے گی کہ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ اعتدال سے ہوتا ہے. اس میں آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے. آج کل جو غم ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے چیخنا پیٹنا، ہاں ہو میرے ساتھ یہ ہو گیا، گھر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. روزگار آپ گئے کہیں
جاب کی تلاش میں نہیں ملی جاب, انٹرویو میں فیل ہو گئے, باہر نکل کے چیزیں توڑ رہا پھوڑ رہا ہے, بیگم کا فون ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. یہ غیر اختیاری نہیں ہے, یہ کیا ہے بولو, اختیاری. ہمارے جاننے والوں میں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی کو بھائی سے بڑی محبت تھی, جب دفنانے میں نا وہ کیا کر رہا ہے, اپنے بھائی سے بڑی محبت, حادثے میں انتقال ہو گیا, قبر کے پتھر سے سر اپنے پھوڑ رہا ہے. ہمارے امام صاحب نے اس کو پکڑا, بھائی تیرا سر پھٹ جائے گا, کیا رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, قبرستان میں وہ جو سلیبیں ہوتی ہیں نا جو رکھی ان پہ سر مار رہا ہے اپنا جا کے. یہ لوگ تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت ہے, لیکن یہ بے صبر ہونے کی دلیل ہے. رو بھائی پابندی, یہ جو بالکل حواس باختہ اور رونا اور چیخنا اور یہ وہ جو ہمارے گھروں میں آج کل میتوں میں ہوتا ہے, اور مسئلہ ہو گیا تو چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ میں اپنا بس غصہ نکال رہا ہوں, تو یہ گدھے ہونے کی تو دلیل ہو سکتی ہے. میرے بھائی میں اس کو نہیں کہہ رہا, وہ تو بیچارہ غمزدہ تھا, اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کرے, لیکن یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. میتوں پہ چیخنا, میتوں سے لپٹ کے پاگلوں کی طرح رونا, بھائی بس رو آپ, جو اللہ نے آپ کو پرمیشن دی, اور یہ رونا اچھی علامت ہے کیونکہ یہ محبت کی دلیل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دی ہے. اسی محبت کی بیس پہ تو حقوق ادا ہوتے ہیں, اتنی بھی نہیں ہوگی تو پھر حقوق تھوڑی ادا ہوں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, اچھا آ رہی ہے الحمدللہ. تو بات کیا چل رہی تھی, صبر. ہاں, یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو, اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے, دوسرا بچہ بھی گم گیا. اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں, ان کو اتنے بڑے بڑے غم نہیں پہنچتے, ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی, حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا, دعا مانگی تھی, دانت برش سے صاف کر لیے تھے, گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی. اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے, کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے. پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے, پھر ہم اللہ کو مانیں گے. اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا. کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو, ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا. ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں, یار اس سے جو بولو کام ہو جائے. اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی, دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, غیب پر ایمان. تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا, دوسرا بچہ بھی گم گیا. پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ عبدیت ہے. دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے, یہ صبر نہیں ہے, یہ فنٹر گیری کی کیا ہے. اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے. اللہ کو عبدیت پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے, عبدیت. بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے. اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں بیمار, وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ. تو اللہ سے نہیں, اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے, عارضی. تھوڑی بیماری اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں, مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے, اس کو بھی ختم کر دے. اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا, نعمتیں بہت ہیں, مگر میں اتنا نالائق ہوں نا, یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے, تھوڑا اور بڑھا دے. ٹھیک ہے نا, ناشکری نہ کرو, اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے. اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق, میں بہت کمزور. ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے, بہت زیادہ. کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے. ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا. ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے, علماء پہ سوٹ نہیں کرتا, وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا. کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے, اتنا تقوی. اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے, میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا. تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں, اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا, ہم کمزور ہیں, تو ویسے ہی بخش دے ہم کو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی. پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, مقامات حریری, جن لوگوں نے پڑھی ہے نا, عربی ادب کی کتاب ہے,
اس میں ایک فقیر کا واقعہ، بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک فقیر، ایک وہ گزرا ہے، ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں. تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا. تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا، وہ ہوتا ہے فراڈی، یعنی اپنے آپ کو یہ چیز کردار ہے، جیسے پرینک ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی، ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا، حالانکہ فقیر ہے نہیں، لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا. جج کے سامنے گیا، ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ. تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی، سرد رات تھی. یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا، دروازے پر دروازہ بجایا. سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا، قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا. کیا خاندانی شعر ہے، یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا. کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے، سخت رات ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے، غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے. شعیسا غبار آلود، مغبرہ غبار آلود، شعیسا بکھرے ہوئے بال، یعنی بالکل قسم پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا، یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے، تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا؟ شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا. قد دفع اللیل الذی، ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے؟ اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو، برسات بھی ہو رہی ہو، اولے برس رہے ہو اور جناب گھٹائیں آئی بھی ہوں، ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے. تو کہہ رہے اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے، غم کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے ہیں، میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، کہ اے اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے. پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین، کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں، وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا، یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں. عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو سب کو اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا، اپاہج ہوتا ہے، تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں. تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں، ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارا زیادہ خیال کر. تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے، عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا. اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے، اللہ کا انکار پھیل رہا ہے، اللہ کے لیے ککھ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی. ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا، یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا عورت کو، آج نظر جھکا لو، ایک عمل میں کچھ بھی نہیں. اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کو. یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کو تمہارا خیال ہی نہیں ہے. جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ بہت دے رہا ہے. اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو. کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے. یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے. تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ؟ جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو، اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں. ہونا چاہیے تھا نا ایسا. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا.
فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا. جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی ہوئی وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند. تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے. وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے. جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا. ٹھیک ہے نا, ان ربی لطیف لما یشاء. تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے, بڑی لطافت سے بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے. دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی, تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا. اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے, نہیں ہو رہا, یہ والا کام میرا ہو جائے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے, دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے, بس سیٹ ہے, بس یہی ہے, یہ ہمیں یہی چاہیے. باقی اللہ تیری مرضی, تو دے نہ دے, کیونکہ اصل تو کیا ہے آخرت ہے, وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا, بس یہی کا. تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا. آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں نہیں کر رہا, یوں کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, میں بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولانا سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ, مولانا سے نہیں ہوتا کہیں, لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسے جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے, او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجکس گئی. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ, تو بس یہی بہت یہ ہو گیا, بس صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی, قبول نہیں کر تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں, جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو
بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا، جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا، تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو، تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں، لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق۔ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار، فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے محسن نواز میلسی سے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں۔ 3 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے۔ آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے۔ تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے، بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں، لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے۔ تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے، تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد، تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں سنت موقدہ اس کے بعد، تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ تو یہ ہماری رائے ہے، عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں، ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت دار الجزا بنائی کہ بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ انسان کیا کرتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ دنیا جو دار الجزا ہے، جہاں رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے، اور وہ دنیا جو دار العمل تھی اس میں مزے اور عیش کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے، اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی نقد سزا انسان کو یہ ملتی ہے کہ جس دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں، عیش کی تلاش میں آخرت کو بھولتا ہے، اللہ اسے اس دنیا میں بھی سکون نہیں دیتے، نہ یہاں کا رہا اور نہ وہاں کا رہا۔ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ سکون اور اطمینان اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو آخرت کے متلاشی ہیں، جو آخرت میں سکون چاہتے ہیں، ان کو غریبی میں دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ غریبی سسٹم صرف ہوٹلوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی ہے غریبی سسٹم۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری
تو اس سے ہماری طبیعتوں میں سکون پیدا ہوگا، ڈپریشن ختم ہوگی، ہماری زندگی مزے کی گزرے گی. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے انسان سے، بہت بڑی بھول ہوتی ہے. انسان کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں فرق ہے. انسان بہت ذہین ہے، جانور ذہین نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو قیاس کرتے ہیں جانوروں کی زندگی پر. آپ نے گائے پالی، بکری پالی، کوئی بھی جانور پالا، بلی پالی، لوگ کتے بھی پال رہے ہیں، تو ہر وقت اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے وہ خوش رہے گا، اس کی خواہش پوری کریں گے وہ خوش رہے گا. جب اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے، ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ آئے گا ٹینشن میں. یہاں سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے گھر میں بلی پالی ہے، اسے ٹائم پہ کھانا نہ ملے، اسے یہ نہ ملے، اسے وہ نہ ملے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. تو مجھے بھی ساری چیزیں چاہیے دنیا میں، مجھے بھی کیا چاہیے، اس لیے میں بھی پریشان نہیں ہوں گے جب ساری چیزیں مل جائیں گی. اسے یہ نہیں پتا کہ سکون کا تعلق، بہت زیادہ تعلق انسان کی نفسیات سے ہے، اور جانور کی نفسیات میں اور انسان کی نفسیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں کی جو فزیکل ایک اسٹرکچر ہے نا، اس میں فرق نہیں ہے. فزیکل اسٹرکچر تو جانور، انسان کا، بلی کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، انسان کی بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس انسان کا بھی وہی ہے جو کتے اور بول لو بلی کا. سننے کا، سونگنے کا، کھانے کا، وہ سارا سیم پروسیس ہے. کوئی ڈاکٹر کہے گا نہیں سیم نہیں ہے. او بھائی، سیم کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے تو وہ بھی ہیں نا، ہم بھی کھاتے ہیں، تھوڑا آنتوں کا سیٹنگ کا فرق ہوگا، لیکن اس فرق کی وجہ سے جو ریزلٹ ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا. تو اصل جو انسان اور جانوروں کا فرق ہے نا، وہ ہے نفسیات کا، وہ ہے دماغ کا. کتنا آپ لوگ کے لیے میں نے آسان کر دیا لیکچر کے. دماغ بولتا ہوں تو دماغ کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو. اب ایسا نہ ہو کہ دماغ بول رہا ہوں تو شاید اس سے گھٹنا مراد ہے. تو فرق کس کا ہے؟ نفسیات کا. انسان بے انتہا ذہین ہے. اسے خوش رکھنے کے وہ فارمولے نہیں ہیں جو جانوروں کو خوش رکھنے کے ہیں. جانور کی جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ خواہش مزید خواہشات جنم نہیں دیتی. انسان عادی ہو جاتا ہے. جس لائف اسٹائل میں کچھ دن گزارے گا اس کا تھوڑے دنوں میں عادی. اب اس کو سکون اور مزے کے لیے اس سے اوپر کی چیز چاہیے. اس چیز میں اس کو سکون بولو نہیں ملے گا. اب اوپر کی چیز چاہیے. لہذا دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ کیا کرتے ہیں بھائی، سکون اطمینان کے لیے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. ان سے ٹینشن برداشت نہیں ہوتی. یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، جو دل چاہے کھا لو، جیسا چاہے جہاں چاہے رہ لو. وہ اپنی خواہشات کو محدود نہیں کرتے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکون کا طریقہ بتایا، وہ خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا خواہشات کو، اچھا اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی کوئی خواہش ہی پوری نہ کرو. بعض مذہبوں نے ایسا کیا نا کہ خواہشات، کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، بس اوٹ پٹانگ زندگی گزارو. آپ اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اعتدال بتایا. کچھ خواہشات پوری کرنی ہے، کچھ خواہشات آخرت کے لیے چھوڑ دینی ہے، اور کچھ خواہشات آپشنل ہیں، پوری کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. آپ کا دل چاہتا ہے
میں ہمیشہ کھاتا پیتا رہوں. اللہ کہتے ہیں نہیں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا کہ جتنے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو. تو روزہ کھانے سے خواہش پوری ہوتی ہے یا روزہ رکھنے سے؟ کھانے سے پوری ہوتی ہے نا، لیکن نفس اور انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ رکھوں. آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس مزے کی زندگی گزرتی رہے، ہر وقت کھاؤ پیو موج مستی. اس کی وجہ سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے ٹینشن بڑھنا شروع ہوتی ہے. ایک لذت حاصل کر لی، پھر چاہتا ہے آگے جاؤں، پھر اس سے آگے جاؤں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے لذتوں اور خواہشات کی دلدل میں پھنستا ہے، باڈی ساتھ دینا ختم کرتی رہتی، وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. وسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، جسم میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے. اکثر میں مثال دیتا ہوں، جب بادام تھے، جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں بادام کھانے کے لیے تو چبانے کے لیے دانت ساتھ چھوڑ دیتے. یہ انسان کی حالت ہے. لہذا آہستہ آہستہ پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈپریشن کی طرف. ہم نے بڑے بڑے غریب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے والے خوش دیکھے ہیں، بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں گدوں پہ سونے والے ٹینشن میں دیکھے ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں. تو یاد رکھیں، یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، صرف ہماری آخرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے. ابھی کچھ باؤنڈری کھینچ لیں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اس باؤنڈری کے اندر کہ میں اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سکون دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا بہت زیادہ واقعہ بیان کیا، اسی وجہ سے کہ بے پناہ وسائل تھے داؤد علیہ السلام کے پاس. میں حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بہت تذکرہ کیا ہے، حالانکہ سارے پیغمبر عبادت گزار ہوتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن زیادہ تر تذکرہ کس کی عبادت کا آ رہا ہے قرآن میں؟ داؤد. ذکر بھی ان کا، تلاوت بھی ان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دولت، حکومت، عزت، شہرت یہ دوسروں سے زیادہ دی تھی. عزت تو سارے پیغمبروں کو ملی، یہ قوم کی بات ہو رہی ہے کہ مالی لحاظ سے جو عزت ہوتی ہے. ایسے میں انسان اس مال و دولت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد ہم نے آپ کو یہ وسائل دیے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جاتا ہے، زرہیں بنا رہے ہیں، جنگی ٹوپیاں بنا رہے ہیں. اتنی بڑی حکومت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، پرندوں کی بولیاں سکھا دی، اور جنگی کمانڈر. ان سب باتوں کے باوجود داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز کی بھی فضیلت اور داؤد علیہ السلام کے روزے کی بھی فضیلت. سب سے بہترین روزہ کس کا روزہ حدیث میں آتا ہے؟ داؤد کا. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید داؤد علیہ السلام ایسا روزہ رکھتے تھے کہ افطاری کوئی خاص ڈش سے کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے روزے کو سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا. نا اللہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام نے پوری زندگی ایسے گزاری، ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا، پھر ایک دن روزہ اگلے دن ناغا. پوری لائف اس طرح گزاری.
آج کوئی مالدار آدمی یہ تصور کر سکتا ہے؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ ابے پیسہ کس بات کا جب روزے ہی رکھنے. لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ، جو بالکل ہی ملحد کہ روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. ان کے پاس تو کھانے کو بہت تھا. رات کے بھی داؤد علیہ السلام نے 3 حصے کیے ہوئے تھے. اس میں عبادت، اور ایسی عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت، ذکر اتنے اخلاص اور اتنے درد کے ساتھ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، جب اللہ کو یاد کرتے، یا جبال اوبی معه والطیر. داؤد علیہ السلام کے لا الہ الا اللہ میں اور ہمارے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق. قرآن کہتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، پرندے سر پہ جمع ہو جاتے غول کے غول بنا کے. آج ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ بھی ختم. ذکر once upon a time بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیحات نظر آیا کرتی تھی، اب وہ تسبیح بھی ہمارے کلچر سے بول لو نا شارٹ. خواتین کے سروں سے دوپٹہ شارٹ ہوا، پہلے سروں سے شارٹ ہوا، پھر مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ. اب دوپٹے کے نام پہ کچھ مذاق ٹائپ کی چیزیں مل رہی. دوپٹے کا مطلب تو یہ ہوا کرتا تھا کہ سر چھپ جائے، وہ اتنے باریک دوپٹے آ رہے ہیں کہ وہ فیشن ہے. اب وہ کیا ہے؟ تو دوپٹہ شارٹ ہوا، تسبیح بھی کیا ہو گئی؟ بولو شارٹ. ذکر کا ٹائم ہی نہیں ہے، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ہے. رمضان میں مسجدیں بھری ہوا کرتی تھیں، لوگ صبح فجر کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہ بھی گیا. روزہ گزارنے کے لیے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. سکون زندگیوں میں نہیں آئے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، لحن داؤد مشہور ہے، بہت خوبصورت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی. اور داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی، وفصل الخطاب، اسپیکنگ پاور، بولنے کا بہترین ملکہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو. جب تقریر کرتے لوگوں کے دل لرز جاتے تھے. لیکن عبادت کتنی کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سنائی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر آپ کے اولاد نہیں. قرآن کہتا ہے کہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی انہوں نے، اے اللہ اشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اپنا بڑھاپا پیش کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے نا. وامرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ بھی اور بوڑھی بھی. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّكَ شَقِيًّا، اے اللہ میں تیری پکار سے نا امید نہیں ہوں. مجھے اولاد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو دنیا سے جانے والے ہو، اس عمر میں بچے پالو گے؟ لوگ کہتے ہیں نا، شرم نہیں آتی 50 سال 60 سال میں شادی کرتے ہوئے بچے پالو گے اس عمر میں؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کریں گے تو کہیں گے، ابھی تھوڑی کہیں گے. آپ کون سا کر رہے ہیں؟ اور جو خوراکیں چل رہی ہیں ان میں 60 سال میں یہ حماقت بھی بول لو نا نہیں کریں. جس ٹائپ کی پکوڑے اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں نا، اس میں تو 40 سال میں پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں شادی سے پہلے. تو داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا سر سفید ہو گیا، اور بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو.
جب خوشخبری سنائی ہے تو پھر کہہ رہے میرے اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہوں, اور بیوی کیا ہے, بانجھ ہے. بعض دفعہ انسان دعا تو مانگ رہا ہوتا ہے, جب قبول ہوتی ہے تو اس کو خود حیرانگی ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. زکریا اور اس کی زوجہ, ان کو ہم بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں جب اولاد کا امکان نہیں ہے. کیوں دے رہے ہیں, ایسا معجزہ کیوں ہو رہا ہے؟ کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ دونوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے, امید کے ساتھ بھی اور اللہ کے خوف کے ساتھ بھی. خوف کا مطلب اپنے اعمال کا خوف کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے قیامت کے دن, لہذا اے اللہ ہمیں اس عذاب اور پکڑ سے بچا لے, اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دے. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا, ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی اچھا چلیں, بچہ تو کرے گا نا, افطار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا, وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ نہیں. اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے, وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں, جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, ان کے پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے, آپ کے مشورے پیدا ہوا ہے نا, ادھر ہی بیٹھے گا, تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو, پالنا بھی خود ہے, تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا, اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے, میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ, دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک, حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام, شراب حرام ہے نا, نماز چھوڑنا, بولتے کیوں نہیں یار, بول لو نا یار, یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے, نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا, بولو نا حرام, سے سکون نہیں ملے گا. بد نظری کر کے یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے, چرس, ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا, چائے کی کثرت اور کافی, اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں, چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت, غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں, وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چائےوں کے, یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. او بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اسے ٹینشن ختم ہوتی.
اور اوپر چلتے ہیں. چائے سے شروع کیا ہم نے, اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی, اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم, حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو, بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ, عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ میگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے, ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. یہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ, آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو, جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے, ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا, بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بڑھے گی. جن کو بدنظری کی عادت پڑ گئی, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود, انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے, وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے, وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی, نہ نہ, وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے, نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی, وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے, وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں نے خام خواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے, یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ختم, ایسا مزہ آ رہا ہے, تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا, اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگانا. پھر کوئی اور لگایا, پھر کوئی اور لگایا, اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا, عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے, پھر میوزک چاہیے اس. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے, میوزیکل شو میں جانے والے, ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے, ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالی. ایک بات میں بتاؤں, یہ دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے, بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے, ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا, آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں نا, بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں.
تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے بیوی ہے؟ اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں ہمیں، جیسے سب کے چہروں پہ گلگلاٹ، کوئی ادھر کلا بازی کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے کلا بازی اور ناچ رہا ہے، حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی، دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی، کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں، بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہی نہیں یہاں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو، جلدی کرو جلدی کرو، دماغ کھایا ہوا ہے اس میں، تو پٹنے والا ہے. میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے، جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے، اور میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو، بیان جلدی 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 شادی پہ بیان. انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوتے. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار، گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی، اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اور نہ عورت کو ہوتی اپنے میاں سے، وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مناسب ہے، باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ، صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، ایک موٹیویشن اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1,00,000 روپے لیتا ہے. سب کچھ یاد رکھو، اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو، اللہ والوں کی صحبت میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا، ترغیب دی، خود بھی یتیموں کو پالا اپنے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے، لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو ایکچولی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے؟ 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل، کیوں؟ وہ دیکھ رہے کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو، پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو، اللہ 50,000 روپے دے، میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے، نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں چلی گئی یار، گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا، صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پیوی نہیں،
اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں یار, اتنا خوش ناچ رہے ہیں, حالانکہ پی بھی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات, بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے, یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا میں. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی ہے. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو, اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, ہو اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ, ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے. تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا, لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے, عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی.